الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہم وضو کے متعلق ان چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کچھ ہم آج پڑھیں گے اور اس ٹاپک کو ہم کلوز کریں گے۔ بیمار بندہ لیٹ کر نماز پڑھتا تھا کہ نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی ایک بندہ بیمار ہے اور وہ لیٹ کر نماز پڑھتا ہے، تو اگر لیٹے ہونے کی حالت میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور لیٹے ہونے کی حالت میں اگر اس کو نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی، وضو نہ گیا، یعنی اس کو جھونکے آ رہے تھے اور کھڑا تھا یا بیٹھا تھا اور ایک دم جھوما اور گر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی، تو اس طرح بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے، تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہیں تھا، اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے، تو اس پر وضو لازم ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں ہمارے کہ نماز کے وقت سے پہلے آتے ہیں اور نماز کا بھی وقت ہے اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں، وضو کیا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نماز کا انتظار کرتے کرتے انسان پر جو ہے وہ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس غلبے کی وجہ سے جھونکے بھی آتے ہیں اور بعض اوقات انسان ایسا غافل ہو جاتا ہے اس جھونکوں کی وجہ سے کہ اس کو اگر آوازیں بھی دی جائیں تو وہ 1-2 آوازوں پر اس کی آنکھ نہیں کھل پاتی، اور جب 2-3 آوازیں دینے کے بعد اس کو ہلایا جائے تب اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو وہ بندہ ایسے گمان کرتا ہے کہ جیسے کہ میں سویا ہی نہیں تھا۔ مگر وہاں پر کوئی معتبر شخص اگر بیٹھا ہے، وہ اس سے پوچھے کہ یہاں مجمع کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، اگر تو وہ باتوں کا صحیح جواب دے دے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں تو پھر وہ سویا نہیں ہے، اور اگر وہ باتوں کا جواب نہ دے پائے تو پھر اس پر وضو لازم ہوگا، وہ وضو کرنا پڑے گا اس کو نماز پڑھنے کے لیے۔ بے ہوشی اور جنون اور غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں ناقض وضو ہیں، یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی کسی بندے پر، یا جنون طاری ہو گیا، مجنون ہو گیا، اور یا غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، اور کسی نے نشہ کر لیا اور اتنا نشہ ہو گیا اس پر حاوی کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، تو اس طرح کے نشے اور بے ہوشی اور غشی سے اور مجنون آنے سے، جنون ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالغ بچے کا کہا یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والے سنیں، اگر جاگتے میں رکوع سجود والی نماز میں ہو
وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ یعنی بندہ بالغ ہے اور نماز کے اندر کھڑا ہے، جاگتی حالت کے اندر ہے، بالکل ہوش و حواس قائم ہیں اور جاگتا ہے وہ، اور اگر وہ اتنی آواز سے ہنسا ہے کہ ساتھ والے مقتدیوں نے سن لیا ہے اس کے ہنسنے کی آواز کو، تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں کہا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہو جائے گا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ نماز کے اندر ہی ہے اور سویا ہوا ہے، سوتے میں اس نے کہا لگا کر ہنسا، اور نماز رکوع اور سجود والی ہے، تو سوتے میں اگر ایسا کام ہوا ہے کہ اس نے کہا لگا کر ہنسا ہے وہ، تو وضو نہیں ٹوٹے گا مگر اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا، تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہی۔ اور اگر کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہے اور وہ اتنی آواز سے ہنسا ہے کہ اس کے ہنسنے کی آواز اسے خود آئی ہے مگر کسی اور نے نہیں سنی، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا مگر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اسے اپنے ہنسنے کی آواز خود آ گئی ہے اسے۔ اگر مسکرایا یا دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی، اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو ٹوٹے گا۔ یعنی اگر بندہ نماز میں کھڑا ہے اور اس طرح مسکرایا اور دانت اس کے ظاہر ہوئے ہیں، مسکرایا ہے، آواز بالکل نہیں آئی، نہ اس کو آواز سنائی دی ہے اور نہ ہی کسی اور بندے کو جو ساتھ کھڑا ہے اس کو آواز سنائی دی ہے، تو اس طرح اگر وہ مسکرایا ہے یا دانت نکلے ہیں صرف ظاہر ہوئے ہیں، تو نہ ہی نماز ٹوٹے گی اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ مباشرت فاحشہ یعنی مرد اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت باہم ملائیں، بشرط یہ کہ کوئی شے حائل نہ ہو، ناقض وضو ہے۔ یعنی کسی مرد نے عورت کے ساتھ عورت کی فرج کے ساتھ اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کے ساتھ ملایا اپنے آلہ کو، یا عورت نے کسی عورت کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو ملایا اور کوئی چیز رکاوٹ بھی نہ تھی شرمگاہ کے ساتھ، تو اس طرح وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر مرد نے اپنے آلہ سے عورت کی شرمگاہ کو مس کیا اور انتشار آلہ نہ تھا، عورت کا وضو اس وقت بھی جاتا رہے گا اگرچہ مرد کا وضو نہ جائے گا۔ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی مرد نے عورت کے ساتھ، عورت کی فرج کے ساتھ، عورت کی شرمگاہ کے ساتھ اپنے آلہ کو لگایا، مس کیا، اور اس وقت مرد کا جو آلہ ہے وہ تندی کی حالت میں بالکل نہیں تھا، تو پھر بھی جو ہے وہ عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا اور مرد کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بڑا استنجا ڈھیلے سے کیا اور اب یاد آیا کہ پانی سے نہ کیا تھا، اور اگر پانی سے استنجا مسنون طریقہ پر یعنی پاؤں پھیلا کر سانس کا زور نیچے کو دے کر کرے گا تو وضو جاتا رہے گا، ویسے کرے گا تو نہ جائے گا مگر وضو کر لینا مناسب ہے۔ یعنی کسی بندے نے پخانہ کیا اور بعد میں ڈھیلے سے شرمگاہ کو صاف کیا اور یاد نہ رہا کہ اس نے پانی سے اس کو دھویا نہیں ہے، تو اگر اسے بعد میں یاد آیا ہے وضو کرنے کے بعد کہ میں نے دوبارہ پانی کے ساتھ استنجا نہیں کیا، تو اب اگر وہ استنجا کرنے بیٹھا، اس نے اپنے پاؤں پھیلائے اور اپنے پیٹ کا جو زور ہے وہ نیچے کو دیا، تو اس طرح اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور
اگر اس نے اس طرح نہیں کیا، پاؤں نہیں پھیلائے اور ہوا، اپنے پیٹ کے ہوا کا جو زور ہے وہ نیچے کو نہیں دیا، تو اس طرح اس نے استنجا کر لیا، تو پھر جو ہے وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں مناسب ہے کہ دوبارہ وضو کر لے وہ، تاکہ لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچ جائے، اس میں یہ حکمت ہے۔ پھڑیا بالکل اچھی ہو گئی اور اس کا مردہ پوست باقی ہے، جس میں اوپر منہ ہے اور اندر خلا ہے، اگر اس میں پانی بھر گیا پھر دبا کر نکالا تو وضو نہ جائے گا، نہ وہ جو پانی ہے ناپاک ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا اور وہ پانی نجس ہوگا۔ یعنی کسی کے ہاتھ پر یا کسی جگہ پر کوئی پھوڑا یا پھنسی نکلی ہوئی تھی اور وہ اب ٹھیک ہو گئی ہے، اور اس کا جو اوپر والی کھال ہے وہ ابھی تک جدا نہیں ہوئی، اور کھال کے اوپر منہ بنا ہوا ہے اور اندر سے وہ بالکل خالی ہے، تو اگر اس کے اندر وہ پانی بھر گیا، آپ نے وضو کیا، اس کے اندر پانی بھر گیا ہے، تو اگر کسی بندے نے اس پانی کو نچوڑ دیا تو اگر اس کے اندر سے خون وغیرہ کی تری نہیں نکلی تو وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہے اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس دبانے سے اس پانی کے ساتھ اگر خون کی آمیزش آ گئی یا کوئی رطوبت نکل آئی اور بھی، تو وہ پانی بھی ناپاک ہے، تو پھر وضو بھی ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ اور عوام کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اب گھٹنا دیکھ لیا کسی کا، یا اپنا یا سطر چھو لیا کسی کا، یا اپنے سطر کو ہاتھ لگ گیا، یا کسی کے سطر کو دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل محض ایک غلط بات ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور مگر اس طرح کرنا یہ وضو کے آداب میں سے نہیں ہے، کہ وضو کا ادب یہی ہے کہ اگر وضو کر لیا ہے تو اب سطر کو نہ دیکھے، نہ کسی اور کے سطر کو دیکھے، نہ ہی اپنے سطر کو ہاتھ لگائے، نہ ہی اپنے سطر کو دیکھے۔ ہاں اگر جس وقت بندے نے استنجا کر لیا ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جلدی سے اپنا سطر ڈھانپ لے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔